آئین شکنی کی سزا موت، سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم، خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک جج نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا۔ ان پر آرٹیکل 6 کے تحت آئین سے غداری کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ 48 گھنٹے میں جاری کیا جائے گا۔ پرویز مشرف کے وکیل نے خصوصی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ رضا بشیر کا کہنا ہے کیس ہی غلط ہے، ملزم کو فیئر ٹرائل کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، جلد بازی میں ختمی دلائل سنے بغیر فیصلہ سنایا گیا۔ ادھر دبئی میں زیر علاج پرویز مشرف کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ تفصیلی فیصلے کا جائزہ لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ قانونی ماہرین کا فیصلے پر ملا جلا رد عمل۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے مشرف نے 1 نہیں 2 بار آئین شکنی کی، وزیر اعظم کو گرفتار اور ججز کو نظر بند کیا۔ پہلے 99 میں آئین توڑنے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ عرفان قادر نے فیصلے کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ آفتاب باجوہ بولے باقی ملزمان چھوڑ کر صرف ایک شخص کے خلاف فیصلہ سنا دینا ٹھیک نہیں، اپیل میں تمام معاملات دیکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی کل وطن واپسی کے بعد بیٹھ کر فیصلے کا جائزہ لیں گے۔ ماہرین سے مشاورت کے بعد حکومتی بیانیہ لایا جائے گا۔ فردوس عاشق وان کا رد عمل۔ فواد چودھری کا کہنا ہے ایسے فیصلے جن سے فاصلے بڑھیں ان کا کیا فائدہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کسی کے مفاد میں نہیں، ملک پر رحم کریں، مسلسل کہہ رہا ہوں اب نئی ڈیل کی ضرورت ہے۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جی اے بھٹو۔ پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ احسن اقبال نے رد عمل دیا کہ 50 سال قبل ایسا فیصلہ دیا جاتا تو کبھی مارشل لاء مسلط نہ ہوتا، اب مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہوگی۔ پاکستان غریب ملک ہونے کے باوجود 30 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جنیوا میں گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب۔ مزید بولے کہ بھارت متنازع قانون سے 20 کروڑ مسلمانوں کے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا بھارت پر دباؤ ڈال کر بحران پیدا ہونے سے پہلے روکے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ختم ہونے پر کیا ہوگا، دنیا کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اطلاعات تو یہی ابھی تک تو یہ ہے، اب کنفرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ عمران خان صاحب شاید نہیں جائیں گے۔ اگر وہ نہیں جاتے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے معاملہ طے نہیں پایا ہے، اس لیے کہ سعودیز یہ گوارہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں لیڈرشپ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، سعودیوں کے ہاتھ سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملائیشیا منسوخ۔ دفتر خارجہ نے 92 نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ 92 نیوز نے 2 روز قبل ہی دورہ منسوخ ہونے کی خبر دے دی تھی۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ اقوام متحدہ نے اجلاسوں اور یورپ میں پاکستان مخالف مہم چلائی جاتی رہی۔ مقصد بھارتی بیانیے کا فروغ اور پاکستان پر من گھڑت الزامات لگا کر تنقید کرنا ہے۔ نیٹ ورک میں بھارتی این جی اوز، کاروباری شخصیات، نیوز ویب سائٹس اور غیر فعال اخبارات شامل۔ یورپی یونین کے تحقیقاتی ادارے ای یو ڈس انفولیب نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ فری بلوچستان، یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنورٹی اور ٹائمز آف جنیوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریال تالپور کی ضمانت منظور کر لی۔ ادھر منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیب نے آصف زرداری سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کر دی۔ ایک ملزم نے پلی بارگین کی درخواست دی ہے، کیس پروسیس میں ہے۔ نیب کا موقف، احتساب عدالت میں آج آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور۔ پی آئی سی حملے میں گرفتار وکلاء کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو کل طلب کر لیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے ریمارکس دیے کہ گرفتار وکلاء کے ساتھ رویہ ناقابل برداشت ہے، کالے کوٹ کو اس طرح بے عزت نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار وکلاء کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔
PIC میں ایمرجنسی کے بعد انڈور اور OPDB بحال، ڈاکٹرز اور عملے نے کام شروع کر دیا۔ PIC میں پولیس اور رینجرز بدستور تعینات، YDA کا اسپتالوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ، علامتی احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے تقرر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو مزید 10 روز کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن میں ایسا شخص لگایا جاتا ہے جس پر عوام کا اعتبار ہو، کیا ایک بھی ایسا آدمی نہیں مل رہا؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ مسئلہ وہیں حل ہونا چاہیے۔ سماعت 31 دسمبر تک ملتوی۔ حکومتی پالیسیاں کپڑا سازی کو دیمک کی طرح چاٹنے لگیں۔ خراب معاشی حالات، بلوں اور ٹیکسوں میں اضافے سے پیداوار خطرناک حد تک گر گئی۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں کپڑے کی پیداوار میں سالانہ 90 کروڑ میٹر کی کمی ریکارڈ۔ صنعتی بحران کی وجہ سے 45,000 پاور لومز فروخت کی جا چکی۔ چترال کی وادی کیلاش میں چاؤ موس فیسٹیول جاری، غیر ملکی سیاحوں نے بھی وادی کیلاش کا رخ کر لیا۔ چوئی ماری کی رسم ادا کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں مقدس مقام پر جمع ہوئے اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے آگ لگائی۔ کیلاشی چاؤ موس میں خاص گیت گنگنا کر خوشی مناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ہم خبر سے آغاز کریں گے۔ GHQ میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد، ذرائع کے مطابق سینئر فوج صورتحال پر مشاورت جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، اس کانفرنس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، جنرل ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی کانفرنس جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سینئر فوجی قیادت جو ہے وہ اس وقت موجودہ صورتحال پر تفصیلی مشاورت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خصوصی کانفرنس جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس میں تمام سینئر قیادت جو ہے وہ موجود ہے اور اس وقت موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت جاری ہے۔ فیصل رضا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، سینئر فوجی قیادت سے موجودہ صورتحال پر مشاورت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ GHQ میں خصوصی کانفرنس جو ہے اس وقت جاری ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سینئر قیادت وہاں پر موجود ہے۔ سینئر فوجی قیادت کی موجودہ صورتحال پر مشاورت بھی جاری ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ GHQ میں اس وقت سینئر فوجی قیادت موجود ہے اور خصوصی کانفرنس اس وقت GHQ میں جاری ہے۔ اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، GHQ میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ سینئر فوجی قیادت موجودہ صورتحال پر مشاورت کر رہی ہے، اس وقت مشاورت جاری ہے۔ اہم کانفرنس ہے، یہ خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے GHQ میں، اس وقت اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ فیصل رضا موجود ہیں۔ فیصل بتائیے کانفرنس میں کون کون شریک ہے؟ فیصل سے بھی اس پر بات کریں گے۔ GHQ میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، ملکی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اس وقت مشاورت جاری ہے۔ سینئر فوجی قیادت اس کانفرنس میں شریک ہے۔ خصوصی کانفرنس کا انعقاد GHQ میں کیا گیا ہے۔ فیصل بتائیے گا کہ کون کون اس میں شریک ہوا ہے؟ جی فیصل، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ GHQ میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس وقت سینئر فوجی قیادت موجود ہے اس کانفرنس میں اور جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ GHQ میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ کانفرنس اس وقت جاری ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سینئر فوجی قیادت اس کانفرنس میں موجود ہے اور موجودہ صورتحال پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر مشاورت کی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ GHQ میں یہ خصوصی کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ فیصل بتائیے گا اس کانفرنس میں کون کون شریک ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی جی ٹھیک ہے فیصل، آپ سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ GHQ میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، خصوصی کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سینئر فوجی قیادت موجودہ صورتحال پر مشاورت کر رہی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے سنگین غداری کیس کی۔
خصوصی عدالت کا سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم۔ خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک جج نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا۔ ان پر آرٹیکل 6 کے تحت آئین سے غداری کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ 48 گھنٹے میں جاری کیا جائے گا۔ جی ہاں، خصوصی عدالت کا سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم۔ خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ایک جج نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا۔ سابق صدر نے آئین پامال کیا، ملک سے غداری کا جرم ثابت۔ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے 2-1 کی اکثریت سے پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوران سماعت پروزیکیوٹر علی ضیاء باجوہ نے حکومت کی طرف سے پرویز مشرف کے خلاف فرد جرم میں ترمیم کی درخواست دائر کر دی۔ شوکت عزیز، عبدالحمید ڈوگر اور زاہد حامد کو ملزم بنانے کی استدعا کی تو جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کیا حکومت پرویز مشرف کا ٹرائل تاخیر کا شکار کرنا چاہتی ہے؟ آپ نے مزید کسی کو ملزم بنانا ہے تو نیا مقدمہ دائر کر دیں۔ 3.5 سال بعد ایسی درخواست آنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں۔ 3 افراد کو ملزم بنایا تو حکومت سابق کابینہ اور کور کمانڈرز کو بھی ملزم بنانے کی درخواست لے آئے گی۔ جسٹس نظر اکبر نے پروسیکیوٹر کو مخاطب کیا اور ریمارکس یہ کہ آپ کا مقصد صرف آج کا دن گزارنا تھا۔ استغاثہ کو یہ بھی علم نہیں کہ عدالت میں درخواست کیسے دائر کی جاتی ہے۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے ریمارکس یہ کہ آپ حتمی دلائل نہیں دے سکتے تو روسٹرم سے ہٹ جائیں۔ مشرف کے وکیل رضا بشیر نے دلائل میں کہا کہ پرویز مشرف کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا ضروری ہے، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ پرویز مشرف 6 مرتبہ 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کا موقع ضائع کر چکے۔ کیس میں استغاثہ اور مشرف کے وکیل دونوں ہی ملزم کا دفاع کر رہے ہیں۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے اور بعد میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ملزم پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ جی ایچ کیو میں خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سینئر فوجی قیادت کی موجودہ صورتحال پر مشاورت جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے گروپ ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد عارف صاحب، کہیے گا خصوصی کانفرنس اس وقت جاری ہے، کن معاملات پر مشاورت ہو رہی ہے؟ یہ امکانی طور پر کل ایک تو جو تفصیلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کی مدت ملازمت کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور آج جو خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اسی ایجنڈے پر ہی بات ہو سکتی ہے۔ یہی اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ ان دونوں فیصلوں سے لازمی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ ایک عدم استحکام کا تاثر ابھرا ہے، اور یہ تاثر بھی ابھرا ہے کہ آرمی قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جبکہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، فوج متحد ہے اور فوج سرحدوں پر، دونوں سرحدوں پر ایکٹیو ہے۔ انڈیا کی طرف سے خطرات موجود ہیں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب تو آسام اور کیرالہ اور دوسری ریاستوں میں بھی جو ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے انڈیا توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستانی فوج کی سابقہ اور موجودہ قیادت کے بارے میں اس طرح کے فیصلوں کا آنا، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، مضمرات ہو سکتے ہیں، اور اس سے دشمن کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس پر غور ہو رہا ہوگا اس کانفرنس میں، اور اس کے نتائج اور مضمرات پر غور ہوگا، اور یہ سوچا جائے گا کہ ان فیصلوں کے سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں معاشرے پر اور خاص طور پر فوجی جوانوں پر، ان سے کس طرح نپٹا جائے، اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا، کیونکہ بہرحال عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے خلا بھی نہیں کرتی۔ پرویز مشرف صاحب تو ویسے بھی بیرون ملک ہیں، اور پھر اس فیصلے میں ٹارگٹ ایک شخص ہوا ہے، جبکہ باقی جو اس وقت کی عدلیہ تھی جس نے ویلیڈیٹ کیا پرویز مشرف کے اقدام کو، اس میں ہمارے جو ہیرو ہیں عدلیہ کے اور وکلاء کے، جناب افتخار چودھری صاحب اس فیصلے میں شریک تھے، اور عبدالحمید ڈوگر صاحب نے بعد میں ایک فیصلہ دیا تھا، تو ان میں سے کسی سے تعارض نہیں کیا گیا۔ اور حیران کن بات ہے کہ یہ فیصلے اس وقت آئے ہیں، دونوں فیصلے،
جبکہ لاہور میں وکلاء کے خلاف ایک اقدام کی وجہ سے PIC کے اقدام کی وجہ سے ایک مہم چل رہی ہے اور ان کے مقدمات عدالتیں سننے سے گریز کر رہی ہیں، کیونکہ وکلاء جو ہیں وہ طاقتور ہیں اور عدالتیں ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں. تو اس وقت سابق اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے آنا جو ہے، اس کے کیا اثرات معاشرے پر، ملک پر، ریاستی اداروں پر مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر غور خوض جاری ہے اور امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو بہتر فیصلے ہوں. تو شاہد طارق صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جب اس قسم کے فیصلے بھی آ رہے ہیں، بھارت بھی خاصی نظر رکھتا ہے اس قسم کے فیصلے پہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں، تو کوئی ایڈونچر نہ ہو سکے تو اس حوالے سے سیکیورٹی پلان بھی مرتب دیا جا رہا ہوگا. ظاہر بات ہے جی، جب بھی کوئی فیصلہ اس طرح کا آئے جس کو بہت بڑے بڑے وکلاء جو ہیں، عرفان قادر جیسے وکلاء اور اعتزاز حسن جیسے وکلاء جو ہیں متنازع قرار دے رہے ہیں، اور اعتزاز حسن نے تو یہ کل والے فیصلے کے بارے میں کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا ہے اور وہ داخل ہوئی ہے پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں. اور آج کے فیصلے پر بھی عرفان قادر صاحب نے یہی کہا کہ یہ ایک ایسا ناقابل عمل فیصلہ ہے جس سے خرابی تو پیدا ہو سکتی ہے، کوئی اچھائی برآمد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ایسے جب فیصلے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک اضطراب اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دشمن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے فوری طور پر عالمی قیادت مل بیٹھی ہے اور وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کیا دشمن اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھائے گا اور کیا ملک میں کوئی عدم استحکام کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی جوان ہے، فوجی افسر ہے، وہ ان فیصلوں کے حوالے سے کیا محسوس کر رہے ہیں، اس کے محسوسات کیا ہیں، اس کے تاثرات کیا ہیں اور اس کی مزاج پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور یہاں وقت تو ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. یورپی یونین سے انخلا کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا انتخابی وعدہ. حکمران ٹوری پارٹی نے بریگزٹ بل جمع کو ہاؤس آف کامنز میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے برطانوی انخلا کے لیے ضروری قوانین کو جمعے کے روز منتخب عوامی نمائندوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ وہ کرسمس سے قبل قانون سازی کا عمل شروع کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. سب کچھ اسپیکر سے مشاورت کے بعد آئینی طریقے سے کیا جائے گا. موجودہ صورتحال میں بریگزٹ سے متعلق قانون سازی یقینی دکھائی دیتی ہے. پاکستان ہائی کمیشن لندن کا عملہ عدالتی احکامات کی تعمیل کے لیے نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ پہنچ گیا. علاج کے حوالے سے کاغذات کی تصدیق کرائی. پاکستان ہائی کمیشن لندن کے عملے نے لندن میں پارک لین کے علاقے میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، جس کا مقصد عدالتی احکامات کے متعلق سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بات چیت کرنا تھا. عملے نے اس موقع پر علاج کے حوالے سے کچھ دستاویزات کی تصدیق بھی کرائی. ہائی کمیشن کے افسران نے 1.5 گھنٹہ نون لیگی قائد کے ساتھ گزارا اور عدالتی امور کو سر انجام دیا. لندن میں معروف برٹش مسلم رہنما ڈاکٹر غیاث الدین صدیقی کی زندگی اور جدوجہد پر لکھے جانے والی کتاب کی رونمائی ہوئی. مقررین نے برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے شاندار خدمات انجام دینے پر ڈاکٹر غیاث الدین صدیقی کو خراج تحسین پیش کیا. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے. لندن کے مقامی ہوٹل میں 90 کی دہائی کے معروف مسلم ایکٹیوسٹ غیاث الدین صدیقی کی زندگی پر لکھے جانے والی کتاب اے ویری برٹش مسلم ایکٹیوسٹ کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں سماجی اور اہم کاروباری شخصیات شریک ہوئیں. تقریب سے ڈاکٹر مارٹن شاہ، عاصم صدیقی، ڈاکٹر عامر معصوم اور احسان شاہد نے ڈاکٹر غیاث الدین کی شخصیت اور خدمات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں حلال فوڈ اتھارٹی اور مسلم پارلیمنٹ کا قیام ڈاکٹر غیاث الدین کی مخلص اور شب و روز کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس پر ہم سب کو فخر ہے. غیاث الدین جو پلر ہیں HFA کے، حلال فوڈ اتھارٹی کے، انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے ٹورڈز واٹ وی آر ناؤ. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس منزل پر پہنچ سکتے تھے، پر اللہ کے فضل سے ان کا ہارڈ ورک اور مینجمنٹ کا ہارڈ ورک اور سٹاف کا ہارڈ ورک کی وجہ سے ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں. I've ever met and had the pleasure of working with both at HFA and the Muslim Institute. His work at HFA has just been outstanding, and his vision and his mission has been quite incredible, and he's achieved it, which is quite something. As a person, I regard him as a great friend. Dr. Ghayasuddin Siddiqui فاؤنڈر چیئرمین ہیں حلال فوڈ اتھارٹی کے. ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، بہت ایکٹیوسٹ تھے. ان کی وجہ سے ہی ہمیں حلال فوڈ اتھارٹی اس وقت کھڑی ہے. We are celebrating the launch of the biography of Dr. Ghayasuddin Siddiqui,
who is the founder chairman of Halal Food Authority. I am also a trustee. He invited me about 10 years ago to join the board, and since then I have been working very closely with him. I've learned many things from him, and it is a proud moment for us to see all his efforts. Our father, he's truly an inspiration, as we've learnt today, and he's one of the reasons why we have like halal food available to us. So it's really good that we're here to celebrate his events and how much he's done for the community. ڈاکٹر غیاث الدین صدیقی صاحب کے بارے میں کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دور جو ہے ڈاکٹر غیاث الدین کا دور ہے. وہ ایک انتہائی مخلص اور شریف النفس انسان اس بستی اس لندن میں پائے جاتے ہیں اور وہ ایک ٹرو پاکستانی ہیں. تقریب میں کتاب کے چند صفحات پڑھ کر ڈاکٹر غیاث الدین کی فلاحی اور سماجی خدمات پر مبنی واقعات اور کوششوں کو شرکاء کے سامنے رکھا گیا. بیورو چیف UK غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن. واشنگٹن میں آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہید بچوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں. تقریب میں موم بتیاں جلا کر شہید بچوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کا دن پاکستانی نژاد امریکی شہری کبھی نہیں بھولے. پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے. ہم APS میں جو شہید ہیں وہاں ان کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی قربانیوں کی، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی فوج کی قربانیوں کی، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں امن آیا ہوا ہے. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ DC میریلینڈ ورجینیا کے سارے دوست، تاکہ ان کی یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انہی کی بدولت ہے کہ آج پاکستان میں امن ہے. وہی وہ موقع تھا جب ہماری ساری فورسز اور ہمارے سارے لوگ سب کے سب ایک پیج پہ اکٹھے ہو گئے دہشت گردوں کے خلاف، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن ہے. 16 دسمبر 2014 کو تاریخ میں سیاہ ترین دن کے نام سے یاد رکھا جائے گا. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم کو عام کر کے ہم علم دشمنوں سے بدلہ لے رہے ہیں. پھول جیسے بچے تھے جن پر دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، وہ دن ہم کبھی نہیں بھول سکتے. یہ واقعہ ایسا جو ہوا نہ وہ ہم کبھی بھول سکتے ہو نہ کبھی بھول پائیں گے. جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز میں بھی جتنے بھی پاکستانی وہ ان کے ساتھ، ان کے پیرنٹس کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ برابر کی شریک ہیں. اس دن کی مناسبت سے امریکہ بھر میں خصوصی دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوا، جن میں شہداء کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا اللہ. سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں سانحہ APS پشاور کے شہداء کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سانحہ APS کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں. سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں اور شرکاء نے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے پھول بھی پیش کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہیڈ آف چانسلری سید انصار شاہ نے کہا کہ 16 دسمبر سال 2014 کا روز تاریخ میں سیاہ ترین دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب سفاق دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں وحشت اور بربریت کی انتہا کر دی اور 149 گھروں میں صف ماتم بچھا دی گئی. We hope and pray that no parent has to go through the pain that the parents of children of Army Public School went through. The blood of innocent united the nation against all forms of extremism
terrorism, violence and hatred. उन्होंने मजीद कहा कि 5 रोज पूरे होने के बाद आज भी बिछड़ने वालों का गम इसी तरह तरोताज़ा है। आर्मी पब्लिक स्कूल शोहदा के वालिदैन सानिया के नफ्सियाती असरात से नहीं निकल सके। दीगर मुकर्रीन और शुरा का कहना था कि शहीद बच्चों के वालिदैन के लिए दिन जैसे थम से गए हैं। इनकी यादें, शरारतें और अशिया आज भी इसी तरह संभाल कर रखी गई हैं। सानिया APS जहाँ कई घर उजाड़ गया, वहीं ऐसे भी तालिबे इल्म हैं जो इस सानिया में बच जाने के बाद आज जिंदगी की जानिब वापस लौट आए हैं और इनके हौसले भी बुलंद हैं। हमने पाकिस्तान एम्बेसी मॉस्को में गैदरिंग की है जिसमें हमने अपने शहीद बच्चों की याद में कैंडल्स जलाए हैं जिन्हें 2014 में APS पेशावर में शहीद कर दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी ने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है बट हम पूरे पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों और ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर दोबारा उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश की तो उसका अंजाम ये होगा और एंड एवरी किड विल स्टैंड विद द आर्मी। अपने प्यारों और दोस्तों की याद में यहाँ आए हैं, हमने कैंडल रोशन की हैं जिनको 2014 में पेशावर APS में दुश्मन ने शहीद किया था। मॉस्को एम्बेसी में हमने APS के जो शहीद बच्चे थे उनके लिए हम याद कर रहे हैं और हमने उनके लिए कैंडल्स और उनके लिए फूल हमने सजाए हैं। मासूम बच्चों का कत्ल इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मासूम बच्चों की लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाएँ और बच्चों को अपने बेहतरीन जगह पे जगह दे दें। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई, जबकि तकरीब में मौजूद शुरका ने बारी बारी शमे रोशन की। सानिया APS पेशावर को आज 5 साल होने को हैं, लेकिन शोहदा की याद आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में है और दुश्मन का नामो निशान मिट गया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भी APS पेशावर पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वालों की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहीद होने वाले स्कूल के बच्चों और अमले को खराज अकीदत भी पेश किया गया। APS पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वालों की याद में अंकारा में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर कैनेरियन वर्गेट, सफीर पाकिस्तान मोहम्मद सजाद काजी, पाकिस्तान सफारतखाने के ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान साइरस सजाद काजी ने कहा कि 16 दिसंबर 2014 का अलमनाक वाक़या पाकिस्तानी कौम की तारीख का एक तकलीफदेह दिन था, जब दहशत गर्दी के वहशियाना हमले में 147 जानें ली गयी। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने पर तुर्की की अवाम और क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। The embassy, on behalf of the people and government of Pakistan, I thank the Ankara municipality and particularly the Kechuran municipality for taking care of this symbolic site for our children. कैब्रिन के मेयर मिस्टर टरगोट अल्टियोनिक ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के वहशियाना और गैर इंसानी इक़दाम का कोई भी जवाब पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों को TTP और PKK की शक्ल में दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है। उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की अवाम अच्छे बुरे वक्तों में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मेहमानों ने यादगार पर फूल चढ़ाए और दुआए मगफरत की। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा में साबिक IG रिटायर्ड ताहिर अनवार पाशा के ताज़ा सफ़रनामे तुर्की में पाशा की तकरीब रुनुमाई मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी तुर्की के काउंसिल जनरल एमर ओज़हाई थे। मज़ीद तफ़सीलात आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। साबिक IG ताहिर अनवार पाशा के नए सफरनामे तुर्की में पाशा की तकरीब रौनमाई अलहमरा हॉल में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने की। तुर्की के काउंसिल जनरल ने कहा कि इस किताब से पाकिस्तान और तुर्की के दोस्ताना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर जाएंगे। All you know, the affection between the peoples of Turkey and Pakistan is very strong. Our bilateral relations have deep-rooted historical background. Our solidarity is unique and special. प्रोफेसर कामरान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ताहिर अनवार पाशा की अदबी खिदमात के हवाले से इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। इस वक्त इनकी सफरनामा निगारी पर MPhil का मुकाला लिखा जा रहा है। हम एक और तकरीब जो है वो भी मुनक्किद करेंगे और उसमें
طاہر انوار پاشا صاحب کو اردو ادب کی خدمت کے حوالے سے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ایوارڈ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کہیں بھی پولیس والا نہیں ملے گا، آپ کو وردی نہیں ملے گی، آپ کمال کا کام کرنا اور آپ کے سامنے پیش کر دینا، یہ پاشا صاحب کا کمال ہے، اللہ ان کو سلامت۔ تقریب میں سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید، سابق آئی جی خیبر پختونخوا ناصر درانی، آئی جی مرزا شمس الحسن، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر غضنفر، حسیب پاشا المعروف اینک والا جن نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سابق سفیر پاکستان جاوید ملک نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دبئی ڈپلومیٹک بزنس کلب کے زیر اہتمام تجارتی وفد آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گا، جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گزشتہ دنوں دبئی میں عالمی تجارتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات، پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک کے سرمایہ کاروں اور تاجروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دبئی ڈپلومیٹک بزنس کلب کے صدر اور سابق پاکستانی سفیر جاوید ملک نے کہا، پاکستانی تجارت کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی تاجر اور کاروباری افراد بین الاقوامی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے اپنے روابط کو مستحکم کریں۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ڈپلومیٹک بزنس کلب کے زیر اہتمام آئندہ سال خلیجی اور ترکی کے تاجروں پر مشتمل ایک وفد پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے اشتراک سے پاکستان اپرچونٹی فورم کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ سے، آذربائیجان سے، ترکی سے، متحدہ عرب امارات سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملیشیا سے، انڈونیشیا سے اور آف کورس پاکستان سے ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے بڑی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف ممالک کے درمیان جو تجارتی اور معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ کے تعلقات ہیں ان کو فروغ دیا جائے۔ کانفرنس میں شریک معروف بزنس مین سلیم کارزاس اور ڈاکٹر محمد النعمت اور دیگر شرکاء نے کہا، عالمی تجارت کے فروغ کے لیے اس طرح کے سیمینار ضروری ہیں، اس سے پاکستانی سرمایہ کار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ His Excellency Jawed Malik for the invitation, for the wonderful evening today, and we really enjoy his company, and I thank him for this gathering, which is every time to time he has a different delegation from different countries promoting the business and economic and the relationship between UAE and other countries. کافی بزنس ڈیلیگیٹس دبئی کے، یو اے ای کے، انڈیا سے، پاکستان سے ساروں نے اس میں شرکت کی اور ہمیں موقع ملا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دبئی میں پروگریس جگہ کتنی پروگریس کر رہی ہے اور ادھر کتنی اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے لیے، اور ہم ایز این ایجنسی یہاں پر جو کام کر رہے ہیں، وی آر پروموٹنگ ریئل اسٹیٹ اینڈ وی آر ون آف دا ٹاپ ایجنسیز فار دا لارجسٹ ڈیولپر ان مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا آؤٹ سائڈ آف چائنا کالڈ ایمار۔ تجارتی کانفرنس میں خلیجی ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں سمیت متحدہ عرب امارات، بحرین، آذربائیجان، ملائیشیا، ترکی، چین، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ اور روسی سرمایہ کاروں نے بھی شرکت کی۔ آخر میں تاجروں میں دبئی ڈپلومیٹک بزنس کلب میں شمولیت کی اسناد بھی پیش کی گئیں۔ مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی۔ یو اے ای کی ریاست العین کے اسپورٹس کمپلیکس میں 12 اور 13 دسمبر کو ایک شاندار کائٹ فلائنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جو 12 دسمبر شام 4 بجے سے 13 دسمبر رات 12 بجے تک جاری رہا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست العین میں سینکڑوں پاکستانی منچلے بسنت منانے پہنچ گئے۔ اماراتی سرزمین پر رہنے والے عربی اور بھارتی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گیا، جبکہ فضا بو کاٹا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ثقافتی میلے کے مہمان خصوصی معروف عرب سماجی اور کاروباری شخصیت بو عبداللہ تھے۔ مہمانوں کا ڈھول کے تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ جنت ٹورز کے سی ای او جنت آفریدی اور الکباب الافغانی گروپ آف ریسٹورنٹ کے چیئرمین آفتاب حسین دیار غیر میں منعقد کیے گئے بسنت میلے پر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ مہمان خصوصی بو عبداللہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ اس فیسٹیول کا حصہ بن کر بہت خوش ہیں۔ I'm so very happy to be part from this kite festival. It's a nice event, and I'm see also many Pakistani and Indian all together today. جنت ٹورز کے سی ای او جنت آفریدی نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستان اور عرب مل کر پتنگ بازی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور عرب جو ہے نا مل کے یہ پتنگ کا جو ہے نا پتنگ بازی وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں مہمان ہمارے پاس۔ الکباب الافغانی گروپ آف ریسٹورنٹ کے چیئرمین آفتاب حسین نے کہا، پاکستان میں پہلے بسنت کافی جوش و خروش سے منائی جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں یہاں پہ سارے انتظامات کیے،
اور تاکہ جو بسنت جیسا کہ پاکستان میں منائی جاتی تھی آج کل بہت کم ہے، تو اس تہوار کو ہم لوگ رکھنے کے لیے اس کو ہم نے دوبارہ رپیٹ کیا۔ تقریب کے آرگنائزر نعیم رسول، سردار آصف کریم، صلاح الدین اور دیگر مہمانوں کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں بسنت میلے کا انعقاد کر کے انہوں نے پاکستان کی یاد تازہ کرا دی۔ یہ اصل میں بسنت پاکستان میں بنا کرتی تھی، ہم بہت انجوائے کیا کرتے تھے وہاں پہ۔ آج کم سے کم 20 سال کے بعد پھر موقع ملا یہ بسنت کا اور پھر سے انجوائے کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر جو ہے جب ہم نے اس کو کیا تھا تو اس وقت جو ہے اراؤنڈ 3000 سے 4000 پیپل جو ہے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اتنا زیادہ ہم نے جو ہے نا وہ چینلز کے ساتھ جو ہے نا ہماری کمٹمنٹ اتنی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ 92 چینلز کے ساتھ تو ہماری جو ہے نا سوشل میڈیا میں بہت اچھی کوریج ہمیں ملی ہے، اور میکسیمم لوگوں مور دین جو ہے نا وہ 50,000 پیپلز کے جو ہے ہمارا میسج ہے وہ کنوے ہوا ہے۔ اس طرح کی ایونٹ ہونی چاہیے، بیکاز ادھر لوگ کام کرتے ٹینشن میں ہوتے، اور جب چھٹی میں آتے اور اس طرح کا ایونٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور انجوائے کرتے۔ دبئی کے اندر رہ کے پاکستان جیسا، انڈیا جیسا ان لوگوں کو یہ ماحول دینا اوبیسلی یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا، لیکن 15-20 دنوں کی یہ ہماری جدوجہد جو اس کے نتیجے میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سینکڑوں تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ فیسٹیول میں شریک افراد کو پتنگیں اور ڈور وہیں پر دستیاب رہیں۔ 92 نیوز کے لوگوں کے ساتھ اڑتی پتنگیں اپنی مثال آپ تھیں۔ فیسٹیول میں معروف سنگر سونیا مجید اپنے فینس کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹتے اور پتنگ اڑاتے نظر آئیں۔ قیام کے لیے ٹینٹ اور مزید روایتی کھانے فیسٹیول کو خاص ثقافتی رنگ میں ڈھال رہے تھے۔ ایونٹ کے گولڈ سپانسر جنر ٹورز، میڈیا سپانسر 92 نیوز چینل اور فوڈ سپانسر الکباب الافغانی ریسٹورنٹ تھے۔ سید مدثر خوشنود، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں ایک شاندار فیملی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھرپور شرکت کی گئی۔ فیسٹیول میں مختلف دیدہ زیب اشیاء کے سٹالز نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی شہر الخبر میں اوپن ٹیبل گروپ کی جانب سے فیملی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی مرد و خواتین اور بچوں سمیت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں پاکستانی ملبوسات کے ساتھ جیولری، کاسمیٹکس اور روایتی کھانوں کے سٹالز لگائے گئے، جبکہ خواتین نے مہندی کے ڈیزائن سے اپنے ہاتھوں کو خوب سجایا۔ پروگرام کی آرگنائزر انعم علیم کا کہنا تھا، سعودی عرب میں غیر ملکی فیملیز کے لیے تفریحی ایونٹ کے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے اس فیسٹیول کو منعقد کیا گیا۔ سعودی عرب میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں پر بہت کم مواقع ہوتے ہیں عورتوں کے، خاص طور پہ کہ گھر سے بیٹھ کر وہ کوئی اپنا کام کر سکیں، کوئی جویلری ہے، کپڑے ہیں، تو ہم نے ان کو یہ پلیٹ فارم ایک فراہم کیا ہے جس پر وہ اپنا بزنس جو ہے وہ بوسٹ کر سکیں۔ دیگر شرکاء نے کہا، اس طرح کے ایونٹ سے اچھا تفریحی ماحول میسر ہوتا ہے اور خواتین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری عورتوں کو موقع ملا ہے کہ وہ آئیں اور دکھائیں کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ یہاں کیا کیا لوگوں نے دکھایا، اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست ہے۔ میں خود کوئی بزنس وومن نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی ایک موقع ملا کہ میں اپنی کریٹیوٹی کو دکھاؤں۔ میں فن اینڈ گیمز کا اسٹال لگا لیا میں نے جسٹ فار فن، کیونکہ یہاں پہ اتنا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوشلائز کر سکیں یا اپنے آپ کو ایک فریشنس دے سکیں۔ ایونٹ فور موسم بھی بہت اچھا ہے، خوبصورت، اور پاکستانیوں کو صرف ایک انجوائے کرنے کا ٹائم چاہیے۔ ایک تو موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ، تو ہم لوگ تقریباً 250 کلومیٹر سے یہاں ہیں، تو اس طرح کے بہت کم ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ۔ بڑا اچھا ہے کمیونٹی کے لیے، اور بڑی اچھی گیٹ ٹوگیدر ہے، اچھے انسٹالز ہیں بچوں کے لیے، بڑی اچھی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے۔ آخر میں لکی ڈرا کے ذریعے شرکاء کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اور یہاں وقت تو ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ دبئی کے مقامی کیفے میں ٹک ٹاک سٹارز کے لیے شاندار ایوارڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ شو میں UAE میں مقیم معروف سوشل میڈیا سٹار، سنگرز اور ٹک ٹاکر سمیت پاکستانی اور عرب کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ رنگا رنگ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ۔ جدید دور میں سوشل میڈیا شوبز کو کانٹے کی ٹکر دے رہا ہے۔ عوامی سطح پر سوشل میڈیا سٹارز کو ان کی منفرد پرفارمنس کے حوالے سے خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ روز دبئی کے مقامی کیفے میں ٹک ٹاک سٹار کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایوارڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ ایوارڈ شو میں سوشل میڈیا سپر سٹارز کی آمد نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ ٹک ٹاک سٹارز کی آمد پر ان کے فینز نے تالیوں اور نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیا۔ ٹک ٹاک سٹارز نے اپنے مخصوص فن کا مظاہرہ کر کے میلہ ہی لوٹ لیا، جبکہ معروف سنگر، ریپر پرنس بالی اور پنکی فرانسس نے پرفارم کر کے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ موقع پر معروف گلوکارہ اور ٹک ٹاک سٹار پنکی فرانسس کا کہنا تھا کہ شو کا رسپانس ان کی توقع سے بڑھ کر ملا ہے۔ If I talk about TikTok contents, تو I would say to people کہ positive contents جو ہیں وہ یوز کیا کریں، because اگر ہم ایک بھی نیگیٹو کرتے ہیں نا تو وہ کافی پرابلم کریٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ So
इट्स अ फ़न एप्लीकेशन, आप उसको एक फ़न की तरह यूज़ करो, उसको अच्छे से यूज़ करो अपना बोर्डम हटाने के लिए, सो इट्स अ गुड थिंग। रैपर और सिंगर प्रिंस बाली का कहना था कि उन्हें इस शो में परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लगा। प्रिंस बाली ने रैप के जरिए अपने फैंस को पैगाम भी पहुंचाया। मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा आप लोग को, आप लोगों का चैनल की वजह से हमें ये कवरेज मिल रही है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, और ये मेरा एक शौक है सबको गेट टुगेदर करने का, सबको इकट्ठा करने का। सब स्ट्रगलर हैं, सब स्टार्स हैं, हर बंदा अपने आप में एक स्टार है। तो मैं यही चाहता हूँ इन लोगों को इनको वैल्यू दी जाए ताकि और बड़े काम करें और हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए भी नाम रोशन करें, कोई अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल के। मॉडल और फिल्म स्टार रूमी मुनव्वर का इस मौके पर कहना था कि वो टिकटॉक स्टार्स को ये मशवरा देना चाहती हैं कि आवाम को शऊर देने और आगाही पहुंचाने वाली वीडियोस बनाएं। यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूँगी दैट ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव कंटेंट, अवेयरनेस पे आप जो है वीडियोस बनाएं, 15 सेकेंड्स की शॉर्ट वीडियो बनाएं, बट ट्राई टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स फेम, नॉट नेगेटिव वे। सिंगर साहिल कौल खान और अताउल्लाह चौहान का कहना था कि बहुत अच्छा इवेंट था। टिकटॉक स्टार्स सोशल मीडिया का बहुत मस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, टिकटॉकर्स को एक अवार्ड दिया और वो डिज़र्व भी करते हैं, और मीडिया का हमेशा सपोर्ट रहा, थैंक्स टू मीडिया कि आप लोगों ने सब ने मिल के हमें इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना अच्छा इवेंट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे डबल ये अच्छा इवेंट हुआ है। 92 न्यूज़, प्लेयर्स कप कैफ़े और हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने इसको किया है, बहुत अच्छा इवेंट था। और ये टिकटॉक स्टार्स जो हैं ये लोग एक ये ऐप का बड़ा पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं और बड़े अच्छे लोग इनको प्यार दे रहे हैं। कुछ इसमें ये लोग नेगेटिव कंटेंट नहीं यूज़ कर रहे। आप लोगों की सपोर्ट है, मीडिया की सपोर्ट है, इस चीज़ को लेकर ये बहुत अच्छा ऐप चल रहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी 92 न्यूज़ यूएई के ब्यूरो चीफ सैयद मुदस्सिर खुशनूद और कैफे के ऑनर जाहिद खान थे, जिन्होंने तकरीब के आखिर में सिंगर्स और फनकारों को अवार्ड्स दिए। तकरीब के दीगर अहम शख्सियात में मारूफ सहाफ़ी अंसर अकरम, रिजवान राना, अशर हुसैन, सलाहुद्दीन, जबकि मारूफ टिकटॉकर जैन शाह, मोहनी शर्मा, इकरा गिलानी, हमशो पमानी और फरह सदीकी भी शामिल थे। हॉलीवुड फिल्म लिटिल वुमेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।